السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا۔ اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے، کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ روم میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا وصف منافقین کا یہاں یہ بیان فرمایا، بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زنا کو مت اور حلالہ کا، باجوں اور موسیقی کو قوالی اور روح کی غذا کا، اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا۔ یہ سب نفاق کی مختلف مظاہرے ہیں۔ لا یشعرون، دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، افمن زین لہ السوء عملہ فرآہ حسنا۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو میری اور آپ کی اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔